بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کا جو ڈان ایڈیٹوریل ہے تو اس کو انالائز کرتے ہیں گلومی پروگنوسز۔ تو آج کا یہ جو ڈان ایڈیٹوریل ہے تو یہ پاکستان کی اکانومی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ورڈنگ پر فوکس کرتے ہیں کہ گلومی کیسے کہتے ہیں۔ تو گلومی کا مطلب ہے کہ ڈارکنس یا اندھیرا یا ڈپریشن، ٹھیک ہے، یا کم روشنی، تو اس کو کہتے ہیں گلومی۔ یہاں پر اس کی مطلب وہ ہم یہ لے سکتے ہیں۔ اور پروگنوسس اس کا مطلب ہے کہ پریڈکشن۔ تو اس میں جو ہے اس ایڈیٹوریل میں پاکستان کی جو اکانومی ہے تو اس کی جو فیوچر پریڈکشن اس میں کی گئی ہے کہ فیوچر میں پاکستان کی جو اکانومی ہوگی تو وہ کس سچویشن میں ہوگی۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ جو اکانومی ہے تو اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کی جو راستہ ہے پاکستان کی اکانومی کی، اس میں جو ہے ہرڈلز ہے اور اس میں جو ہے اندھیرا ہے۔ تو وہ پریڈکشن جو ہے اس میں پاکستان کی اکانومی کے ریلیٹڈ جو ہے تو وہ دیکھتے ہیں۔ اس ایڈیٹوریل کی جو کریکس ہے تو یہ جو ریٹن ورک ہے تو اس میں لکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے لکھتے ہیں اس میں کہ موڈیز ریسنٹ اسسمنٹ۔ تو موڈیز کی جو ریسنٹ اسسمنٹ ہے تو انہوں نے جاری کیا ہے۔ موڈیز جو ہے وہ کیسے کہتے ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن پہلے یہ ریڈ کرتے ہیں پھر موڈیز کی طرف بھی آئیں گے، اور جو ایڈیٹوریل میں باقی جو ایکسپلینیشن ہے تو اس کی طرف بھی آئیں گے۔ تو موڈیز نے جو ہے ابھی اسسمنٹ جو ہے وہ کیا ہے، الیکشنز کویسچن مارک۔ ابھی پاکستان میں جو الیکشنز ہوئے 8 فروری کو تو اس پر بھی کویسچن مارک لگا ہوا ہے، کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہیں تو انہوں نے یہ الیکشنز کو چیلنج کیا ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو الیکشنز پاکستان میں ہوئے تو یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے، تو اسی وجہ سے اس الیکشنز کو چیلنج کیا گیا ہے۔ مزید پاکستان میں جو ہے پہلے سے پولیٹیکل انسرٹینٹی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، تو ابھی جو الیکشنز ہوئے تو اور بھی پاکستان میں یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ابھی بھی وہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور انسرٹینٹی موجود ہے۔ اور اسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اکنامک کرائسس جو کہ پہلے سے بھی تھا اور ابھی بھی جو ہے، جو نئی گورنمنٹ بنے گی تو اس کے لیے بھی اکنامک کرائسس اور اکنامک چیلنجز ہوں گے، کیونکہ وہ جو گورنمنٹ آئے گی IMF ڈیل نیو گورنمنٹ، کیونکہ وہ جو نئی گورنمنٹ جو ہے وہ آئے گی تو وہ IMF کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرے گی۔ تو ابھی جو ہے جو الیکشنز کے تو اس کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور کنٹری میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، تو وہ جو گورنمنٹ ہوگی تو اس کے لیے IMF کے ساتھ ڈیل کرنا، اس میں پرابلمز پیش آئیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ موڈیز وہ کیا ہے۔ تو یہاں پر لکھا گیا ہے کہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز بائی مارکیٹ شیئر۔ اسی طرح کہ دنیا کے اندر جو ہے جو 3 بڑے کریڈٹ ریٹنگ جو ایجنسیز ہے تو ان میں سے ایک موڈیز بھی ہے، اور یہ تینوں جو ہے یہ امریکہ کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہے تو یہ پوری دنیا کے اندر جو کنٹریز ہے یا جو بڑے بڑے کنٹریز، آپ لوگ سمجھ لیں کہ جو کنٹریز کے دنیا کے اندر، تو تمام دنیا کی جو کنٹریز ہے تو اس کی جو پریزنٹ جو اکانومی جو سچویشن ہے، اکنامک سچویشن ہے اس کنٹریز کی، تو اس کو دیکھتی ہے اور تمام چیزوں کو وہ انالائز کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ڈیفرنٹ کنٹریز کے تو اس کی کیا کرتے ہیں، اس کو ریٹنگ دیتی ہے۔ ریٹنگ کس انداز سے دیتی ہے؟ جس طرح گریڈز ہوتے ہیں، A+ ہوتا ہے، A B C D، اس طریقے سے وہ پھر کنٹریز کو ریٹنگ دیتی ہے۔ یہ تینوں جو بڑے بڑے جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں تو ان میں سے ایک موڈیز بھی ہے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ دی بگ 3 کریڈٹ ایجنسیز بائی مارکیٹ شیئر، تو اس میں پہلا ہے اسٹینڈرڈ اینڈ پورس، اس کی جو پرسنٹیج ہے تو 40% جو ہے پوری اس کی 100 میں سے ہے، اور جو موڈیز ہے تو اس کی 40% اس کی بھی ہے، اور جو فچ ریٹنگ ہے تو اس کی 15% ہے، اور باقیز بھی چھوٹے یہ ریٹنگ ایجنسیز موجود ہے۔
تو اس میں جو موڈیز ہے تو اس نے پاکستان کے بارے میں یہ پریڈکشن دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ جو بڑے بڑے کمپنیز ہوتے ہیں تو دنیا کے جو کنٹریز کے، ٹھیک ہے، تو اس کی اکانومی جو ہے اس کو کیا کرتی ہے، انالائز کرتی ہے اور پھر اس حساب سے اس کو ریٹنگ دیتی ہے. تو وہ ریٹنگ جو ہوتی ہے تو جو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں یا جو ڈیولپ کنٹریز ہوتے ہیں تو یہ اس کی جو ریٹنگ ہوتی ہے جو کہ اس ایجنسیز نے ایشو کیے ہوتے ہیں تو اس ریٹنگ کو دیکھتے ہوئے پھر وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ کس کنٹری کی جو ریٹنگ ہے تو وہ اچھی ہے. تو جس کنٹری کی ریٹنگ جو ہے وہ A+ اور A اور جتنی اچھی ہوگی تو پھر اس حساب سے وہ جو بڑے بڑے انویسٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر جاتے ہیں اور اس کنٹری میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ہے یہ جو موڈیز ہے تو وہ کیا کہتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں. موڈیز اسیسمنٹ: الیکشنز ریزلٹ چیلنج ناٹ فری اینڈ فیئر. پاکستان میں جو الیکشنز ہوئے، ٹھیک ہے، اس کی جو ریزلٹ ہے تو اس کو چیلنج کیا گیا کہ ناٹ فری اینڈ فیئر، کہ یہ جو الیکشنز ہوئے تو یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے. تو اب پاکستان میں جو گورنمنٹ بنے گی، کولیشن گورنمنٹ پاکستان میں بنے گی، ہنگ پارلیمنٹ، اور جو پارلیمنٹ ہوگا تو وہ ہنگ ہوگا. ہنگ کا کیا مطلب ہے؟ ہنگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس جو ہے وہ ایبسلوٹ میجارٹی نہیں ہے کہ وہ ایک اکیلی جو ہے وہ گورنمنٹ بنا سکے. تو یہ جو گورنمنٹ ابھی بنی ہے یا بنے گی تو وہ جو ہے جو اسمال پارٹیز جو ہے، ڈفرینٹ اسمال پارٹیز جو ہے وہ کمبائن ہو کے ایک گورنمنٹ بنے گی جس کو کولیشن گورنمنٹ یا ویک گورنمنٹ کہتے ہیں. تو وہ گورنمنٹ پاکستان میں بنے گی. جس طرح PDM کی گورنمنٹ تھی تو بالکل اس طریقے سے گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں بنے گی. مور پولیٹیکل اینڈ اکنامک انسٹیبلٹی ان پاکستان. تو جو پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی پاکستان میں تھی تو وہ مزید بڑھے گی. یہ موڈیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی پاکستان میں انکریز ہوگی اس کولیشن گورنمنٹ سے. یہ موڈیز کی جو ہے اسیسمنٹ ہے. مزید اس ایڈیٹوریل میں کہتے ہیں کہ کولیشن گورنمنٹ ویک، کیونکہ جو کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ ایک ویک گورنمنٹ ہوتی ہے. کین ناٹ ٹیک ایکشنز، وہ اس طریقے سے ایکشنز نہیں لے سکتے جس طریقے سے ایک اسٹرانگ جو گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ لے سکتی ہے. تو اس طریقے کے ایکشنز جو ہے کولیشن گورنمنٹ وہ نہیں لے سکتے. ریکوائرڈ ریفارمز، کیونکہ ابھی جو ہے اس ٹائم ان کو جو ہے ریفارمز کی ضرورت ہے جو کہ یہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی. ریفارمز کس انداز میں؟ جس طرح جو ہے وہ ایکشنز نہیں لے سکتے یا ریفارمز نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل اب یہ جو گورنمنٹ ہے تو ڈفرینٹ جو اسمال پولیٹیکل پارٹیز کے انہوں نے مل کے گورنمنٹ بنائی. تو ان پولیٹیکل پارٹیز میں بڑے بڑے جو بزنس مینس وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، جو لینڈ لارڈس ہوتے ہیں تو اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اب اگر ایگریکلچر پر ٹیکس لگانا ہو تو وہ ایگریکلچر پر ٹیکس نہیں لگائیں گے کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہیں تو وہ ان کو یہ کام کرنے نہیں دیں گے. اگر جو ریئل اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، انڈسٹریز کے، اس پر جو ہے ٹیکس لگانا ہو تو اس کو لگانے نہیں دیں گے کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور وہ ان کو یہ کام کرنے نہیں دیں گے. یا جو ہے جو بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہے یا جو لیڈ کلاس والے ہیں، جو رچ پیپل ہے، ان کو جو ہے جو سبسڈیز ہے تو ان کو بند کرنے کو کہے تو وہ ان کو کرنے نہیں دیں گے. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کین ناٹ ٹیک ایکشنز، یہ جو ہے ایکشنز نہیں لے سکیں گے، یہ موڈیز کہتے ہیں. ٹف بگر IMF پروگرام نیڈ آف دی آور. مزید اس میں کہتے ہیں کہ جو نئی گورنمنٹ پاکستان میں بنے گی تو اس کے لیے بڑا ٹف ٹائم ہوگا کیونکہ ان کو جو ہے IMF کے ساتھ جو ہے بگر IMF پروگرام کی ان کو ضرورت ہوگی کیونکہ کنٹری کو جو ہے وہ چلانا ہے. تو نئے جو ہے سرے سے نئے جو پروگرامز کے تو ان کو IMF کے ساتھ شروع کرنے ہوں گے جو کہ اس میں بہت مشکلات ان کو آئیں گے
کیونکہ ابھی جو ہے پاکستان میں الیکشنز ہوئے تو الیکشن کو چیلنج کیا گیا کہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے. جو گورنمنٹ بنی تو پہلی جو ہے پرابلم یہ ہے. نیکسٹ یہ جو گورنمنٹ بنی تو وہ کولیشن کی گورنمنٹ بنی جو کہ ایک ویک گورنمنٹ ہے. تو نیکسٹ پرابلم یہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ آئی ایم ایف جو ہے جو قرضے دیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں مشکلات جو ہے وہ سامنے آئیں گے. تو یہ جو گورنمنٹ ہوگی تو اس کے لیے پرابلمس جو ہے وہ اس لیے ہوں گے کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے اس گورنمنٹ کو جو ہے پیسے دیتی ہے جو کہ وہ جو ہے واپس بھی تو کریں، ٹھیک ہے، واپس بھی اس کو کرنا ہوگا اور اس گورنمنٹ کو دیتی ہے جو کہ لانگ ٹرم کے لیے چلے. تو اب یہ گورنمنٹ جو ہے ابھی بنی نہیں ہے، اس میں جو ہے اتنے ہرڈلز آ رہے ہیں اور اتنے چیلنجز ہیں کہ یہ گورنمنٹ اب اس کا صحیح طریقے سے پتہ نہیں کہ 1 ایئر چلے گا یا 2 ایئر چلے گا. تو ایسی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے آئی ایم ایف جو ہے اپنا پروگرام وہ دے گا یا نہیں دے گا. تو یہ جو ہے چیلنجز ہے نیو گورنمنٹ کے لیے. اور ابھی جو ہے کنٹری کے لیے یہ ضرورت ہے کہ یہ آئی ایم ایف پروگرام اس کو وہ لے لے. نیئر ٹو ڈیفالٹ، ویسی بھی جو کنٹری کی اس ٹائم جو سچویشن ہے تو وہ ڈیفالٹ کے قریب ہے. اور اگر نہیں ہوا آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ پاکستان کو نہیں ملا تو وہ ڈیفالٹ ہو جائے گا. نو آئی ایم ایف پروگرام مینس ادر بائیلیٹرل. اگر آئی ایم ایف جو پروگرامز کے تو وہ نہیں ملے تو اس کا مطلب یہ ہے مینس ادر بائیلیٹرل ملٹی لیٹرل اینڈ کمرشل لینڈرز ول آلسو ناٹ ایگری. تو جو بائی لیٹرلز کے بائی لیٹرل کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اگر کسی دوسری کنٹری سے لون لے گا تو وہ بھی نہیں ملے گا. ملٹی لیٹرل کسی اور جو ہے فار ایگزامپل ورلڈ بینک سے یا جو ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لون لے گا تو وہ بھی نہیں ملے گا. اینڈ کمرشل لینڈرز تو وہ بھی راضی نہیں ہوں گے. کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ اب آئی ایم ایف جو ہے اگر وہ قرضہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں پر یہ جو گورنمنٹ ہے تو اس پر اعتبار نہیں کرے گا، تو اس لیے قرضے نہیں. تو اگر آئی ایم ایف جو ہے وہ اس پر اعتبار نہیں کرے گا اور وہ قرضہ نہیں دے گا تو باقی جو کنٹریز ہے اور باقی جو آرگنائزیشن ہے ورلڈ بینک ہے یا باقی ہیں تو وہ ان کو قرضے کیوں دیں گے؟ تو اگر آئی ایم ایف جو ہے وہ قرضے نہیں دیں گے تو باقی جو چیزیں ہیں تو اس میں بھی مشکلات وہ آ سکتی ہے. اس کے علاوہ گلف کنٹریز کی بات کرتے ہیں کہ گلف نیشنز کمیٹڈ بلینز آف ڈالر انویسٹمنٹ. انہوں نے جو ہے یہ کمٹ کیا تھا کہ ہم جو ہے یہاں پر بلین آف ڈالر جو ہے انویسٹ کریں گے. ہیزیٹینٹ، لیکن ابھی وہ بھی گھبرا رہے ہیں اور کہ ہم جو ہے کیا کریں، کیونکہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ ایشو ہوا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ جو کنٹری ہے تو وہ بھی جو ہے ابھی گھبرا رہے ہیں اور اس میں بھی ہرڈل سامنے آئیں گے کہ وہ یہاں پر انویسٹ کریں گے یا نہیں. گلف کنٹریز مطلب کہ جو یو اے ای ہے، قطر ہے یا سعودی عرب وغیرہ یہ کنٹریز. اب یہ جو ایڈیٹوریل ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو پیپر پرسپیکٹیو سے دیکھیں. الیکشنز، پاکستان میں الیکشنز ہوئے، لیکن یہ جو ہے امید تھی کہ پاکستان میں اگر الیکشنز ہوں گے تو پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ جائے گی، لیکن جو کہ ایسا نہیں ہوا. تو پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ابھی بھی ہے کیونکہ یہ جو الیکشنز ہوئے تو اس کو چیلنج کیا گیا کہ یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے. تو اسی وجہ سے جو ہے کنٹری کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو وہ مزید بڑھی اور اسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اکنامک کرائسس کنٹری جو ہے وہ اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے. اور وہ کس وجہ سے؟ وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے، کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پیسے نہیں دیتے اور اس وجہ سے کنٹری جو ہے وہ اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے. اکنامک انسٹیبلٹی جو ہے وہ رہے گی تو جو آئی ایم ایف جو ہے ان کے ساتھ پروگرام شروع نہیں ہوگا اور آئی ایم ایف جو ہے وہ پیسے نہیں دیں گے تو جو اکنامک کرائسس ہے تو وہ رہے گا. اور یہ تمام جو ہے اگر یہ جو الیکشنز ہے اس کے ساتھ اس کو لنک کرے تو اگر یہ الیکشنز جو ہے وہ صحیح الیکشن ہوتے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے اور پاکستان کے اندر ایک اسٹرانگ گورنمنٹ آتی تو یہ تمام جو پرابلمز ہوتے تو یہ
یہ سامنے نہیں آتے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ جاتے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام بھی شروع کرتے، اور یہ اکنامک کرائسس اور یہ چیزیں بھی نہیں ہوتے۔ لیکن الیکشنز کو چیلنج کیا گیا اور وہ صحیح نہیں ہوئے، تو اور جو گورنمنٹ بنی تو وہ کولیشن کی گورنمنٹ، تو اسی وجہ سے یہ تمام پرابلمز سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو موڈیز تھی، ٹھیک ہے، جو کہ ورلڈ ریٹنگ ایجنسی ہے، انہوں نے جو پریڈکشن دیا تھا پاکستان کے حوالے سے، تو وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور اس کو انالائز کیا۔ مزید جورڈان نیوز پیپر کے جو ایڈیٹوریلز ہیں تو اس کو بھی ہم انالائز کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔